بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم اور معزز حاضرین کرام، گزشتہ جمعہ ہمارے سامنے بات یہ آئی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اور اس بات کی بھی وضاحت قرآن حکیم کے مطابق ہو چکی کہ روزے کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو بلا وجہ تکلیف میں ڈالنے کے لیے یا بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے روزوں کو فرض نہیں فرمایا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ کھاتے نہیں اللہ تعالیٰ، پیتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، سوتے نہیں ہیں اللہ تعالیٰ، آرام نہیں کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ نہیں آتی، اللہ تعالیٰ تھکتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں جگہ فرمایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہیں کہ جن کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ تعالیٰ زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو تھامے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اونگ آتی ہے اور نہ اللہ تعالیٰ کو نیند آتی ہے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کھاتے پیتے نہیں ہیں۔ بندوں کو اللہ تعالیٰ کچھ وقت کے لیے اس حالت میں دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے کچھ وقفے کے لیے بھوکے پیاسے رہیں۔ کب سے کب تک رہنا ہے ان کو بھوکا اور پیاسا، اس کو قرآن کریم میں بتلا دیا گیا ہے، اور اسی طریقے سے احادیث پاک میں فقہی کتابوں میں بہت تفصیل سے آیا ہے۔ روزہ در حقیقت نام ہے تین چیزوں کے ترک کر دینے کا، ہی ترک الاکل والشرب والجماع من الصبح الى الغروب۔ حضرات فقہاء کرام نے روزے کی تعریف کا مطلب یہاں پہ اس کا تعارف کرا کے بتلایا ہے۔ روزہ کسے کہیں گے؟ روزہ کہا جاتا ہے کھانے پینے اور انسان یعنی اپنی چاہت کو پورا کرنے سے رکا رہے۔ کب سے کب تک؟ من الصبح الى الغروب، صبح سے مراد یہ ہے یعنی اس طریقے سے مراد یہ ہے کہ صبح صادق، جیسے ہی فجر کی نماز کا وقت شروع ہو جاتا ہے وہاں سے یہ ساری پابندیاں عائد اور لازم اور واجب اور ضروری ہو جاتی ہیں۔ من الصبح الی الغروب، غروب کا مطلب ہے کہ سورج کے ڈوبنے تک۔ اب اس دوران ایک مسلمان نے کسی قسم کا کوئی چیز انسان نے کھانا نہیں چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ ایک جواری کا یا گیہوں کا یا چاول کا دانہ بھی اگر اپنے منہ میں اگر ڈال دے، اگر اس کو نگل لے تو اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسے ہی اگر وہ پانی کا اگر ایک گھونٹ اگر پی لیتا اگر ہے، یا ایک قطرہ، گھونٹ تو بہت بڑی بات ہو گئی، قطرہ اگر جان بوجھ کے پی لیتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی لیے حضرات فقہاء کرام نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جب ہم وضو کریں گے یا غسل ایسی صورت میں جب کہ واجب ہو چکا ہو، تو اس موقع پر ہم نے کلی بھی اس انداز سے کرنا چاہیے کہ منہ کا اندرونی حصہ ہمارے بھیگ جائے اور ایک قطرہ بھی پانی کا ہمارا یعنی حلق کے نیچے اترنے نہ پائے، ورنہ اس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایک دانہ گیہوں کا یا اناج کا یہ اسی طریقے سے ایک قطرہ ہم کو پینے کے اس بارے میں اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی انسان کی چاہتیں اللہ رب العزت نے اس کے اندر رکھی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے انسان اپنی اس چاہت سے مراد یہ ہے کہ میاں بیوی کا جو مخصوص جو تعلق ہوتا ہو، یہ مراد ہے چاہت کا مطلب اچھے کپڑے پہننا، اچھا جوتا پہننا، سیر و تفریح کرنا، یہ اسی طریقے سے، اور چاہت یہاں پر یہ مراد نہیں ہے چونکہ کنایے کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے۔ چاہت سے مراد یہ ہے کہ زوجین کے یعنی میاں بیوی کے باہمی تعلقات، ازدواجی تعلقات جسے کہا جاتا ہے، ان تعلقات کو قائم کرنے کی اجازت نہیں ہے، پابندی عائد کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے بندو تم میری رضا اور خوشنودی کے خاطر کچھ دیر کے لیے، کچھ وقفے کے لیے تم بھوکے پیاسے رہو اور خواہشات کو اپنے آپ کو روکے رکھو، اور کب تک رکھو؟ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک۔ پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ان تمام پابندیوں کو جو عائد کی گئی تھی انسان کے اوپر، مثلا کھانا کھانا یہ ناجائز تھا، پانی پینا ناجائز تھا، زوجین کے باہمی تعلقات یہ ناجائز تھے،
اب ان تمام کی اللہ تبارک و تعالیٰ اجازت عطا فرما دیتے ہیں، کب تک؟ صبح صادق سے پہلے تک۔ تو معلوم ہوا کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے ایک وقفے کے لیے ان چیزوں کو رکے رہنے کی اللہ تعالیٰ کا منشا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی ہے، لہٰذا ہم نے ان چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، کھانے پینے سے اور دیگر چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے۔ بندوں کو ہو سکتا ہے کہ موسم گرما کا ہے، دن بہت لمبا ہے، اس لیے بعض مرتبہ انسان حیبت کھاتا ہے یا فکر مند ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، دیکھو اس مشقت کو تم سے پہلی امتیں بھی برداشت کر چکی ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی آخر ہمارے جیسے ہی انسان تھے، وہ بھی ہماری ہی طرح انسان تھے، ان کو بھی بھوک لگتی تھی، ان کو بھی پیاس لگتی تھی، ان کے بھی ساتھ چاہتیں اور خواہشات تھی، لیکن جب ان لوگوں نے اپنے آپ کو ان تمام چیزوں سے روکے رکھا، اللہ رب العزت کو راضی اور خوش کرنے کے لیے بھوکے رہے، پیاسے رہے، خواہشات سے رکے رہے، تو اب جب انہوں نے یہ عمل کیا تو تمہارے لیے تو کوئی مشکل مسئلہ نہیں۔ ہوتا یہ ہے فطری طور پر کہ کسی مشقت کے اندر، کسی مشکل کے اندر، کسی پریشانی کے اندر اگر کوئی ایک شخص یا چند لوگ اگر مبتلا ہو جاتے ہیں تو ایسی صورت میں وہ گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، لیکن پتہ چلے کہ بھئی یہ مشقت کو اس سے پہلے بھی لوگ برداشت کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی بہت سارے افراد یعنی اس مشکل کام کو، اس دقت بھرے کام کر چکے ہیں، تو بعد والوں کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے اور ان کے لیے کوئی اتنی مشکل نہیں رہتی ہے، چونکہ انسان اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے کہ جیسے میں انسان ہوں وہ بھی تو انسان تھے، جب انہوں نے اس چیز کو کیا، انہوں نے اس مشقت کو برداشت کیا، تو میں بھی الحمدللہ کر سکتا ہوں۔ تو اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کو تسلی دی اور پہلے تو حکم یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ یہاں پہ اللہ رب العزت کا یہ خطاب اپنے ان بندوں سے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا رب مان لیے اور جنہوں نے اللہ کے لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تسلیم کر لیا اور آپ کی رسالت پر وہ ایمان لے کر آئے اور دل و جان سے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب اس کے بعد یہ تمام چیزوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، جنت پر، جہنم پر، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، آسمانی تمام کتابوں پر ایمان، تمام فرشتوں کے اوپر ایمان۔ اب جن لوگوں نے اس چیز کو اختیار کر لیا انہیں ایمان والا کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک چونکہ کوئی بھی عمل، کوئی بھی نیک عمل ایمان کے بغیر معتبر اور قابل قبول نہیں، اس لیے اللہ رب العزت نے یہاں پر دنیا کے تمام انسانوں سے خطاب ہی نہیں فرمایا۔ مثلا دنیا کے اندر جو یہود ہیں، نصارہ ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے اندر جو شرک اور کرتے ہیں یا کفریہ اعمال کرتے ہیں، وہ یہاں پر مراد ہی نہیں، بلکہ یہاں پر مراد ہیں اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بیٹے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرما بردار بندے۔ یعنی بات یہ میرے ذہن میں چل رہی تھی کہ جیسے ایک باپ اپنے ان بیٹوں کو یا اس بیٹے کو جو فرما بردار ہوتا ہے اس سے بار بار کہتا ہے بیٹا ذرا جا کے پانی لے کر آؤ، بیٹا فلاں چیز لاؤ، بیٹا فلاں چیز لاؤ، بیٹا فلاں چیز لاؤ، لیکن اگر کوئی بیٹا اگر اس کا نافرمان ہوتا ہے، باپ کی بات کو نہیں مانتا، تو باپ ناراض ہونے کی وجہ سے اس کا نام بھی نہیں لیتا، اس کو کام بھی نہیں دیتا، لیکن جس سے راضی اور خوش ہوتا ہے بار بار اسی کو کہتا ہے بیٹا یہ لاؤ، بیٹا یہ کر لو، بیٹا ایسا کر لو۔ تو یہاں پر اللہ رب العزت نے اپنے ان بندوں کو کہ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہیں، ان سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو۔ قرآن کریم میں متعدد جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے بطور خاص خطاب فرمایا، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ بندوں کا مقبول اور محبوب ہونا معلوم ہوتا ہے۔ تو یہاں پر پہلی بات فرمائی گئی اسی ایک آیت پاک میں، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ معلوم ہے کہ روزے نفل نہیں ہیں، روزوں کے اندر اختیار نہیں ہے کہ جو چاہے رکھے جو چاہے نہ رکھے، نہیں، بلکہ ہر عاقل و بالغ مکلف ہے اس بات کا کہ روزہ رکھے۔ اور یہاں پر ایک فضیلت کے بعد فرمایا گیا جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے، اور تیسری بات بتلائی گئی یہاں پر کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے۔ چوتھی بات یہاں پہ اللہ رب العزت نے فرمایا ایام معدودات،
لوگوں یہ روزے تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تمہارے اندر تاکہ تقوی آ جائے اس لیے فرض کیے گئے، تم پر فرض کیے گئے، تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے، تمہارے اندر تقوی آ جائے اس لیے فرض کیے گئے۔ اب آگے کی آیت پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایام معدودات، یہ چند روز ہیں، اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ کل انشاءاللہ تعالیٰ بیان بتلائی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک مہینے کی خوب قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔